بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. ہمارا ٹاپک ہے لائف آفٹر دی لائف. فوکس تو ہمارا یہی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ لے لیں، اس کا پریویو لے لیں. وہ یہ کہ اسٹیٹس آف مین کیا ہے، انسانوں کی اسٹیٹس کیا ہے، اینڈ سیکنڈ تھنگ انسانوں کا اسٹیٹس کیا ہے دنیا کے اندر. تیسری چیز انسانوں کے اوپر آنے والے اسٹیجز کیا ہیں، اور چوتھی چیز انسانوں کا فائنل ڈیسٹنی کیا ہے، اسٹیشن کیا ہے. تو انسانوں کے جو اسٹیٹس ہیں وہ دو ہیں، ایک نان ایگزسٹنس اور ایک ایگزسٹنس. ایک زمانہ تھا جب انسان کا وجود نہیں تھا، اور وہ زمانہ جب کہ انسان کا وجود ہے. اور انسان کے اوپر جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ چار ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ ایسے ہیں جیسے کہ جانور، کچھ ایسے ہیں جو کہ جانوروں سے بدتر، کچھ ایسے ہیں جو جانوروں سے بہتر، فرشتوں سے نیچے، اور کچھ ایسے ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں. اور 8 اسٹیجز ہیں جو کہ انسان کے سامنے ہیں. ایک جب کہ ہی واز ان دی ووم آف مدر، دوسرے جب وہ میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر آ گیا، اور تیسرے جب کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر ہوگا، ڈیتھ بریتھ لے رہا ہوگا، اور چوتھے ان دا گریو، اور پانچویں ان دا ریسرکشن جب کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس کو حشر کہتے ہیں، اور چھٹے ان دا ڈے آف ججمنٹ، اور ساتویں آن دی برج آف صراط، پل صراط، اور آٹھویں آراف. اور دو اس کے اوپر فائنل ڈیسٹینیشن اس کی یا تو فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر. ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا. تو پہلے جو ہم نے بات کی کہ انسان کی 2 اسٹیٹس ہیں. 2 اسٹیٹس کیا ہیں؟ ایک جب کہ اس کا وجود نہیں تھا. حضرت قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. انسان کے اوپر ایسا زمانہ گزرا جب اس کا نام و نشان نہیں تھا. ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے کسی کا وجود تھا؟ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں 100 سال پہلے، 150 200 سال پہلے، کیا کوئی ایک انسان بھی جیتا تھا، موجود تھا فیس آف دی ارتھ پہ؟ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ انسان خود بخود بن گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کوئی ایسا ہے جس نے اپنا جو بیگ ہے آپ کا خود بنایا؟ نہیں. کوئی ایسا ہے جس نے اپنے کپڑے خود اسٹچ کیا ہو؟ مشکل ہے. کوئی شاید مل جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا، ایسا انسان جس نے اپنے آپ کو خود بنایا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ فرماتے ہیں تم بغیر بنائے بندے کہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ایک اسٹیٹ ایسی تھی، اس کا وجود نہیں تھا. کائنات موجود تھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جس نے انسان کو وجود دیا. ایسا نہیں ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جیتے ہیں، مرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ایسے چل رہا ہے. ایسا نہیں. دوسری چیز اللہ بولتے ہیں انسانوں کو وجود دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. پہلے انسان کو مٹی سے بنایا. پہلے انسان کون؟ آدم علیہ السلام. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. انسانوں کی نسل کو اللہ نے ایک حقیر پانی سے چلایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پہلے انسان کو مٹی سے، انسان کی نسل کو پانی سے چلایا، ان کو خون کو لتھڑا بنایا، ان کو بوٹی بنایا، بوٹی کو ہڈی بنایا، ہڈی کا گوشت چڑھایا، اور ایک اور ہی مخلوق بنا کے اللہ نے تیار کر دی. أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. 2 آنکھیں دیں، زبان دی، ہونٹ دیے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی انسان کو صلاحیت دی. تو ایک زمانہ تو انسان کے اوپر یہ گزرا. اور انسان کے اوپر انسانوں کے اسٹیٹس، انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں 4 اسٹیٹس پر ہیں. ایک وہ ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو لوگ
اللہ کی نافرمانی پر ہیں اور دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہیں، آخرت کو دیکھ کے نہیں چل رہے. فإن الجحیم هی المأوى، ان کا ٹھکانہ جہنم. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. اور جو لوگ دنیا میں اس بات کو دیکھ کر چل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا اور اس سے ڈرتے ہیں، ونهى النفس عن الهوى، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فإن الجنة هی المأوى، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو انسان چار قسم کے. ایک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کروایا کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو انسان کا سٹیٹس بہت اوپر ہے. اور کچھ انسان فرشتوں سے نیچے، جانوروں سے اوپر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور اپنی کتنی مخلوقات سے ان کو افضل بنایا. لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں. یہ وہ ہیں جن کی زندگی جانوروں کی طرح ہے. جانور کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں. جانور پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں. جانور بچوں کو پالتے ہیں، یہ بھی پالتے ہیں. جانور آرام کرتے ہیں، یہ بھی آرام کرتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے. اور کچھ ایسے جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل، یہ وہ ہیں جو اللہ کی کھا کر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. اور ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، ہر مخلوق کی اپنی نماز ہے. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی بعض وقت اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر خواہشات، جذبات اور تکلیف کا احساس نہیں ہے. اور انسان ان تمام احساسات کے ساتھ اللہ کے فرمان برداری کرتا ہے تو ان سے افضل ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کے اسٹیٹس ہے 4. اور انسان کے سٹیجز یہ 8 ہیں. یہ حتمی طور پہ بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. قرآن کی آیات جو ہے وہ تو حتمی ہیں. اور جو 8 سٹیجز ہیں کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پہلی سٹیج کیا تھی؟ جب یہ مدر کے ووم میں تھا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کچھ نہیں جانتا تھا. اللہ نے اس کو وجود دیا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. پھر اللہ اس کو دنیا میں لے کر آئے. خلقکم من ضعف واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اور اللہ دنیا میں لے کر آئے اور انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا. انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا. تو والدہ کے پیٹ سے دنیا میں لانے والے اللہ. اور کیسے تخلیق کی؟ فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر اللہ رب نے انسان کی تخلیق کی. دوسرا سٹیج ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد میٹیریلسٹک ورلڈ. تو اس کو اللہ فرماتا ہے جب انسان دنیا میں آیا تو ساری کائنات کا نقشہ موجود تھا. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کائنات کا نقشہ ہم نے بنایا. سائنٹسٹ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز ڈسکور کی، انوویٹ کی، ٹھیک ہے، ہم نے فلاں چیز کا پتہ لگایا. لیکن بنایا کسی سے نہیں ہے، بنایا کسی نے نہیں ہے. فورس آف گریویٹیشن تو ہم نے معلوم کی، لیکن فورس آف گریویٹیشن کسی سائنسدان نے بنائی نہیں، ٹھیک ہے. تو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ. تو جس انسان کے پاس جو صلاحیت بھی ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا. آج انسان جس بات پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کیا اور میں کر رہا ہوں، یہ ساری صلاحیت اللہ نے دی، سارے ریسورسز اللہ نے دی، ٹھیک ہے. یہ جو لینگویج ہم جانتے ہیں جس میں ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ کس نے سکھائی؟ جب پیدا ہوئے ہمیں آتی تھی؟ پیدا ہونے سے پہلے اردو سیکھی. ہمارے وہ مفتی اعجاز سمدانی صاحب، انہوں نے شاید وہ آپ کا جو کمیونیکیشن غالباً جو تھا وہ اٹینڈ کیا. تو ہمارے پاس آئے IBA میں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ایسا سیشن اٹینڈ کیا، وہ چائنیز زبان میں پاکستانی ترانہ پڑھا. کہہ رہا میں حیران ہو گیا، یار یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ترانہ پاکستانی ہے، چائنیز میں انہوں نے پڑھا ہے، مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا.
تو یہ زبانیں کس نے سکھائیں؟ اللہ نے. تو یہ دعویٰ غلط ہے. انما اوتیت علی علم عندی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میری صلاحیت سے میرے علم سے، بلکہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ کے دینے سے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. ذوق میں پیدا کیا، قوت دی، اور پھر اللہ پاک نے ضعیف کر دیا. تو اب اس کو سمجھنا یہ دنیا کا نظام کس مقصد کے لیے، ٹھیک ہے. اس کو اللہ فرماتے وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دنیا کا نظام کھیل تماشا نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ آپ بے مقصد بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ بے مقصد کام کر رہے ہیں، تو کیسا فیل کریں گے؟ کیا مجھے آپ نے فارغ سمجھا، مجھے بیوقوف سمجھا؟ اللہ اس بات سے بری ہیں کہ بے مقصد کے کام کریں، زمین بنائیں، آسمان بنائیں، توڑیں بنائیں، سورج نکالیں، غروب کریں. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مقصد کے ساتھ بنایا. تو مقصد کیا ہے؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل دنیا میں کون کرتا ہے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنا دیا اور تم ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس کا فیصلہ ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جو ایمان عمل پہ زندگی گزاریں گے مقصد پہ، ان کے لیے جنت ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو برے اعمال پہ زندگی گزاریں گے، برے کام کریں گے، اسی پہ جمے رہیں گے، تو ان کے لیے آخرت میں جہنم ہے. اب تیسری اسٹیج انسان کی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے. ہاں، اب جس انداز پہ زندگی گزاری ویسے ہی آگے مراحل ہیں. الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جو نیک لوگ ہوتے ہیں فرشتے ان کو آتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں ویل ڈن، ویل ڈن، ماشاء اللہ کیا پرفارم کیا آپ نے، ویل ڈن. اور کہتے ہیں آؤ ادخلوا الجنہ، اب آپ کے لیے جنت تیار ہے، آپ اس میں داخل ہوئیے گا. اور فرشتے ان کو بتاتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. جنت کی خوشخبری سنو، پیچھے جو چھوڑ کے جا رہا فکر نہیں کرو، آگے جو جا رہے اس کا خوف نہیں کرو، جنت کی خوشخبری سنو. اور دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، جب تم لوگ کام کاج میں لگتے تھے چیزوں میں، ہم تمہاری ہیلپ کیا کرتے تھے، تم کو پتہ نہیں تھا. تو یہ تو فرشتے آ کے خوشخبری سناتے ہیں. اور دوسرے جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کہ کاش تم وہ وقت دیکھو جب اللہ کے نافرمانوں کی روح نکلتی ہے، فرشتے آ کے ان کے چہروں پر، ان کی کمروں کے اوپر مارتے ہیں. ہمیں تو نظر نہیں آتا لیکن ان کے چہروں پر، ان کی کمر پر مارتے ہیں، ان کو عذاب، جہنم کے عذاب کی ان کو جو ہے وعیدیں سناتے ہیں کہ اب یہ تم کو چکھنا ہوگا یا اب یہ تم چکھو. تو یہ اسٹیج انسان کی موت کے وقت ہوتی ہے. اور چوتھی اسٹیج یہ ایکچولی ہماری انسین ہے، موت کے بعد شروع ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اذا بعثر ما فی القبور، قبروں سے نکالا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد تمہارے انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے، جو ہوتا ہے، اگر تم جان جاؤ تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو. اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہوئے، اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاؤ. تم بھول جاؤ شادیاں کیا ہوتی ہیں، تم بھول جاؤ مزے کیا ہوتے ہیں. اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اور قبر ہر آنے والے کو اسکویز کرتی ہے، دبوچتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نافرمان ہیں ان کی دائیں کی پستی ہے بائیں، اور بائیں کی دائیں میں چلے جاتی ہیں. اور نیک لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے والدہ اپنے بچے کو گود میں لیتی ہیں اور حق کرتی ہیں، تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے. اور قبر کے اندر سانپ اور اژدھے استقبال کرتے ہیں. اس سے پہلے فرشتے آتے ہیں جو سوال جواب کرتے ہیں کہ من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہارا دین کیا. جس کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے. وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کی بات نکالی جاتی ہے، زبان کی نہیں چلتی. جو دل میں ہوتا ہے وہ نکلے گا. وحصل ما فی الصدور. تو جواب وہ دے پائے گا جس نے اللہ کے حکموں پہ، نبی کے طریقے پر، دین پر زندگی گزاری ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا. اور فرشتے اس کا یہیں سے پٹائی کرنا شروع کرتے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں ایسا گرز ہوتا ہے جس کو ساتوں زمین اور آسمان
کہ انسان جنات مل کر بھی اٹھائیں تو نہیں اٹھا سکتے، اس گرز سے مارتے ہیں وہ آدمی زمین میں دھس جاتا ہے اور اس کو پھر نکالا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی بدبو، جہنم کی ہوائیں اور جہنم کے مناظر اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر نیک ہوتا ہے تو جواب دے دیتا ہے اور جنت کی خوشبو، جنت کے مناظر، جنت کے بستر اور جنت کی نعمتیں کو نظارہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، سواری بدکی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر قبر ہے اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو عذاب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کرتے تھے، اور دوسرے کو عذاب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ یورین کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یورین اس کے کیئر نہیں کرتے تھے۔ تو دونوں چیز، بیک بائٹنگ اس سے بھی کیئر کرنا، اور پیشاب یعنی یورین اس کا خیال کرنا کہ ہمارے کپڑوں کو ناپاک نہ کرے، اس کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کو دکھا نہیں سکتے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، نہ تو وہاں پہ آگ جلتی نظر آ رہی ہے، نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ اژدھا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے وقت میں ایک اژدھا آتا ہے جو بہت لمبا ہوتا ہے، انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اگر زمین پہ پھنکار مار دے وہاں پہ گھاس نہ اگے، اور فجر کے وقت سے لے کر زہر تک مارتا ہے، زہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اس شخص کو جس نے نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں۔ اب اگر قبر کھولی جائے تو نظر کچھ نہیں آتا، اب اس کو ہم کیسے سمجھائیں اس بات کو؟ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب تم پر ایسی نشانیاں کھولیں گے کہ اب تمہارے پاس جھٹلانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے گریو ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں ہو سکتی لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ۔ یو ایس بی ہے آپ لوگوں کے پاس، کسی کے پاس یو ایس بی، ٹھیک ہے، میرے پاس بھی یو ایس بی ہے فار ایگزامپل۔ جیسے یو ایس بی ہے، اگر میں بولوں اس یو ایس بی کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اگر اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹریز ڈال دوں، ٹھیک ہے، کچھ نیشنل جیوگرافی سے متعلق چیزیں ڈال دوں، تو پھر کیا نظر آئے گا؟ اس میں پانی بھی، سمندر بھی، آگ بھی، شیر بھی، چیتے بھی، جانور بھی، برف بھی، ہوائیں بھی، آسمان بھی، بارشیں بھی، سبزہ بھی، جنگل بھی، ریگستان بھی نظر آئے گا، خون بھی، دریا بھی۔ تو جب کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جس کا کنیکشن نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور جب اس کا کنیکشن ہو جائے گا سب نظر آ جائے گا۔ تو ہمیں بن دیکھی کا سودا کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کے رسول کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریسرکشن ہے، ریسرکشن، اٹھایا جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا ایسا حساب دینا ہے کہ تمہارے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا۔ فَيُنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا، اچھے یا برے۔ وَيُنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، بائیں طرف دیکھے گا تو سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا۔ وَيُنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، سامنے دیکھے گا تو کچھ نہیں ہوگا، إِلَّا النَّارِ، سوائے آگ کے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، یقولون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا؟ ہمارے باپ دادوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تمہارے اول بھی، تمہارے آخر، شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کو اللہ اٹھائیں گے اور سب کو جمع کریں گے، اور یہ دن اللہ کو معلوم ہے۔ تو دن کون سا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک سور میں پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین آسمان کو ٹکر ماری جائے گی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، حشر واقع ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے آ جائیں گے اور اللہ رب العزت
کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے آئیں گے. یوم الدین تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اور تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تم اپنے کوئی اعمال چھپا نہیں سکو گے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس دن فرشتے آ جائیں گے اور اللہ رب العزت تشریف لائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. اس طرح گھوڑے کی 2 ہوتی ہیں، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. 70,000 ایک لگام، 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے اور جہنم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس سے پہلے کہ حساب کتاب شروع ہو سب کو جلا دے گا. جب تیزی سے آئے گی تو لوگ گھبرا کر اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور سمجھیں گے کہ آج ہماری ہلاکت. اللہ اپنے امر سے اس کو جہنم کی آگ کو روک دیں گے. تو وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ زندگی کیوں ملی تھی، ہمیں کرنا کیا تھا. اور اس دن لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، والسابقون السابقون، دائیں والے اور بائیں والے، اور جو بہت ہی عمدہ زندگی گزار کر آئے اور ہر عمل کے اندر سبقت کرتے تھے. اللہ کو فرماتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جن کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم سب کو لازماً قیامت کے دن اللہ رب العزت جمع کریں گے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کوئی نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی عظمت کا اعتقاد کرو، اپنے رب کے حکموں کو پورا کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد اپنے باپ کی کام نہیں آ سکتی. ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان وعد اللہ حق. سن لو کہ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیجمعنکم، تم کو لازماً جمع کیا جائے گا، تمہاری زندگی کا حساب ہوگا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں ڈال دے. جس مقصد کے لیے زندگی ملی تھی اس پہ نہ گزارو، کہیں اور گزار دو. اوکے، دھوکے باز شیطان تم کو نہ دھوکہ دے دے، اس کو خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا. اس کو اللہ فرماتے ان ھذا لہو حق الیقین. ان بے شک ھذا یہ لا واقعی ہوا یہی حق الیقین یقینی طور پر حق ہے. اس سے زیادہ کوئی یعنی تصدیق کے ساتھ کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ کل انسان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان ولقد اضل منکم جبلا کثیرا فلم تکونوا تعقلون. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے انسانوں، تمہیں اتنی عقل نہیں تھی، کتنا سمجھایا تھا تمہارے کو. اور فرمایا فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. یہ قیامت کا دن، حشر کا دن ایسے ہی برپا ہوگا، ایسے یقینی ہے جیسے کہ آج تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، جیسے ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ یقینی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کر رہے ہو، ایسے ہی قیامت کا دن واقع ہوگا. ایک انگلینڈ سے ایک لڑکا آیا، لٹریچر کا ٹیچر تھا، مسلمان ہوا، انگریز تھا. تو اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ مسٹر شاہ کین یو سی دس؟ تو سامنے پلر تھا. میں نے ایگزیکٹلی آئی کین سی دس پلر، دس اے پلر، یہ پلر ہے سامنے. کین یو سی؟ obviously نظر آ رہا. بولا the same way is Jahannam and Jannat and the life after death and the day of resurrection. جیسے یہ ہمیں پلر نظر آ رہا ہے، ایسے یقینی ہے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جنت اور جہنم، جیسے ہمیں آنکھوں سے یہ پلر نظر آ رہا ہے.
تو یہ حشر کا دن ہوگا. اور اس کے بعد اگر ہم چھٹی اسٹیج بنانا چاہیں تو وہ ججمنٹ کا دن ہوگا، جس دن اللہ رب العزت حساب کتاب کریں گے. جیسا بھی میں نے حدیث پڑھی، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا اللہ کے رب العزت کے سامنے ایسے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان نہ پردہ ہوگا نہ کوئی ترجمان ہوگا. تو اس دن کے اللہ رب العزت بہت سارے نام لے کر آئے تاکہ انسان اس دن کی ہیبت انسان کے دل میں بیٹھے، اور مختلف انداز سے انسان کو سمجھایا ہے. اس کو کہا الواقعہ، یہ واقع ہونے والا دن ہے. الحاقہ، یہ حق دن ہے. القاریہ، کھڑکھڑا دینے والا ہے. الغاشیہ، چھا جانے والا ہے. الصاخہ، ایک چیخ کا دن ہے. الطامۃ الکبریٰ، ایک بڑی خبر ہے. یوم العاصفہ، اور سروں پہ ٹوٹ جانے والا اچانک ایک دن ہے. النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے. الآخرہ، یہ آخرت ہے. یوم الآخر، یہ آخر دن ہے. یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے. یوم الحق، یہ حق دن ہے. یوم الطلاق، ملاقات کا دن ہے. یوم التناد، چیخ و پکار کا دن ہے. یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے. یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن ہے. یوم العسیر، مشکل دن ہے. اور یوم الحسرہ، حسرتوں کا دن ہے. قیامت کے منظر کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ فیصلے کا دن تمہاری ملاقات کا دن ہے. یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور میں پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، تم سب آ جاؤ گے، جمع کر لیے جاؤ گے اپنے حساب کتاب کے لیے. ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے جو نافرمان ہیں. للطاغین مآبا، اللہ کے نافرمانوں کا یہ ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں پہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی اور نہ کوئی پینے کو چیز ملے گی. الا حمیما وغساقا، سوائے پیپ کے اور کھولتے پانی کے. جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں گزارا. جو دنیا میں کیا وہی بدلہ ان کو آخرت میں ملا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیا غلطی کی انہوں نے؟ غلطی یہ کی کہ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری ساری نشانی کو انہوں نے جھٹلا دیا. وکل شیء احصیناہ کتابا، جبکہ ہر چیز کو ہم لوگ لکھ رہے تھے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب زیادتی ہوگی لیکن صرف عذاب ہے. جب نام اعمال تقسیم ہوگا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوگا، ہر ایک کو دکھائے گا، لو میرا نام اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ارے مجھے پتہ تھا کہ حساب کتاب کا دن آنا ہے، رزلٹ نکلے گا، رزلٹ آ گیا، لو میرا رزلٹ پڑھو کیا آیا ہے. فهو فی شکر راضیہ، مزے کی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، وہاں پہ پھل ہوں گے جن کے پاس جھک جھک کے آ رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کر کے آئے. اس کے مقابلے اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جنہوں نے اللہ کو سامنے رکھ کے، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاری، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ان کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، بولیں گے کاش یہ مجھے نہ معلوم ہوتا میرے اعمال کا کیا بنا، مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہیں پتہ چلتا میرے حساب کتاب کو کیا بنا. یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش میری موت ہی مجھے ختم کر دیتی، مجھے دوبارہ اٹھنا نہیں پڑتا. ما اغنی عنی مالیہ، یہاں پر تو میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری سلطنت، میرا سارا روب دبدبہ سب ختم ہو گیا. اس سے کہا جائے کہ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو جہنم کے بیچ میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیر جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی اس میں اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، آخرت کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اسے قیامت کے دن شیطان کے لیے ایک ممبر بنایا جائے گا اور شیطان سے تقریر کرائی جائے گی. شیطان کیا بولے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اے لوگو اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے سچے کیے تھے، میں نے جو وعدے کیے تھے سارے جھوٹے کیے تھے. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور میرا تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں تمہیں دعوت دیتا تھا تم مانتے تھے. اور میرے الفاظ ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی دعوت دیتے تھے، ہم
انبیاء نے بھی دعوت دی، شیطان نے بھی دعوت دی. شیطان نے دعوت دی، بہت سے لوگوں نے مان لی. فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج مجھے برا بلا نہیں تو اپنے آپ کو برا بلا کرو. آج تم میرے کام نہیں آ سکتے، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اس قیامت کے دن کو اللہ نے فرماتے ہیں یوم الحسرہ، یہ حسرتوں کا دن ہے، حسرتوں کا دن ہے. وانذرہم یوم الحسرہ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی ان کو حسرت کے دن سے پہلے پہلے خبردار کر دو، جس دن فیصلہ ہو جائے گا. آج یہ لوگ اس کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے. قیامت کے دن بولیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. لوگ افسوس کی وجہ سے ہاتھوں کو چبائیں گے، بولیں گے کاش میں رسول کے طریقے پہ زندگی گزارتا. یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش فلاں سے دوستی نہ کرتا. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. جب ان کے چہروں کو آگ کے اوپر پلٹا جائے گا اس وقت بولیں گے کاش رسول کے کہنے پہ زندگی گزار لیتے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اے ہمارے نبی کاش تم وہ منظر تو دیکھو، کیا منظر ہوگا جس دن مجرمین اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے گردنیں جھکا کر اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، ہمیں نظر آ گیا، ہماری آنکھیں کھل گئی، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا تو ہم نیک عمل کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان لہم التنابش، اب یہ موقع نہیں ملتا. ان لہ الذکریٰ، اب اس کا کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بلکہ کاش ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. تو یہ قیامت کا دن ہوگا. اس کے بعد پل صراط کے بارے میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا پل صراط کے اوپر ہک لگے ہیں اور اس پہ کانٹے ہیں اور ہک ہیں، اور میں کیا بتاؤں، اور کوئی نہیں جانتا وہ ہک اور وہ کانٹے کتنے بڑے ہیں. اور جیسا اس پہ سے گزرے گا مختلف رفتاروں سے اس پہ سے گزریں گے اپنے ایمان اور اعمال کی بقدر. کوئی لوگ آنکھ کی جھپک پہ گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے، کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے، کچھ پرندوں کی رفتار سے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ اونٹ کی رفتار سے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ کرالنگ کرتے ہوئے، اور کتنے ہی لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. تو یہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کو اس پل صراط پر سے گزرنا ہے. اس میں سے ایک درجہ آراف کا ہے، آراف کا ہے، یعنی بعض لوگوں کا فیصلہ جنت کا ہوگا فریق فی الجنہ، بعض جہنم میں جائیں گے فریق فی السعیر. کچھ لوگوں کا فیصلہ کچھ وقت کے لیے روکا جائے گا. تو وہ لوگ آراف پہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، ادھر جہنمیوں کو دیکھیں گے. جنتیوں کو دیکھیں گے تو بولیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، امید ہے کہ ابھی یہ لوگ بھی وہاں پر آ جائیں. اور اگر جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ کرنا، ان کا فیصلہ بھی پینڈنگ ہوگا، ذرا ویٹ کر رہے ہوں گے. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جہنمی والوں کو دیکھ کر بولیں گے بھئی کیا بنا تمہارا، تم نے کیا کیا، اور جو تم کہتے تھے اس کو تمہیں کیا فائدہ ہوا، جہنم میں پڑے ہو. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة نفيض علينا من الماء، جہنمی جنتیوں سے بولیں گے تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو. ومما رزقكم الله، اور جو کچھ اللہ نے رزق دیا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو. قالوا ان اللہ حرمهم على الكافرین، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو پا لیا، سچا ہے، جنت مل گئی. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے بھی وہ پا لی جو تم سے وعدہ کیا تھا جہنم کا. قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں ہم نے پا لیا. تو یہ پل صراط ہوگی. اس کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، کچھ لوگوں کو جنت لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو سلام کریں گے. اور دوسرا گروہ جائے گا وسیق الذین، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا، اور ہر طرف سے وہاں پہ سلام ہی سلام ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اور جنت کے اندر پانی کی نہریں، دودھ کی نہر، مشروبات کی نہر،
اور شہد کی نہریں ہوں گی، جو پھل چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کی جو نعمت ہوگی وہ کبھی قطع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، ولا ممنوعہ، کوئی منع نہیں کرے گا کہ بس آپ نے، آدمی کو زیادہ کھانے کا شوق ہے، چلو کہ کتنی روٹی کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، تو آدمی شرما جاتا ہے، اور پیچھے سے کبھی سپلائی بند نہیں ہوگی، کھانے کا تو شوق ہے لیکن پیچھے سے کھانا رک گیا، ایسا نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا ترابا لاصحاب الیمین، ان کو حوریں ملیں گی، اور حوریں بھی ایسے کہ اگر سات سمندر میں تھوک دیں تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے، اگر اپنی چادر کو نیچے لٹکا دیں تو زمین آسمان کی روشنی مان پڑ جائے، اور ان کے پاؤں کا جو گودا ہے، میرو جو گودا ہے، ان کے جسم میں سے ان کے لباس، ان کی جسم میں سے ان کے پاؤں کو گودا بھی نظر آئے گا، اور جنتی ان کے دل میں اپنی محبت کو بھی دیکھیں گے، اور جہنم، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا زقوم ہوگا، گناہگاروں کا کھانا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا جہنم ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے، لافسدت علی اہل الارض ومعیشہم، تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی انسانوں کی معیشت کا سامان ہے سب کا سب ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فکیف بمن یکون طعامہ، خود اندازہ کرو اس کا حال کیا ہوگا جس کو پیٹ بھر کر دیا جائے گا، والذین کفروا لهم نار جہنم، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے لیے موت نہیں ہے، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ تو ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، یہ بدلہ ہے اللہ کے نافرمان کا۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جہنمی جہنم کے داروغوں سے بولیں گے کہ ہمارے لیے آپ رب سے بات کر لو کہ عذاب ہلکا کر دیں، ہمیں نکالے نہیں، صرف یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دیں، یخفف عنا یوما من العذاب، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پر رسول آئے تھے نشانیاں لے کر، انہیں سمجھایا تھا، قالوا بلی آئے تھے، قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو تم بھی دعا کرو ہم تمہاری دعا کیوں کریں، یہ سارے حوالے انسانوں کے سامنے آئے، سو اللہ پاک نے ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔